بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازے کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ وہ عظمتوں والا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے جس کی جیسی فضیلت کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں۔ کسی اور ماہ کو یہ فضیلت حاصل ہی نہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ عظمت و شان اس ماہ کی پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور رب کائنات کی طرف سے ہر رات منادی دینے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر و بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور ہم جیسوں کو اور کیا چاہیے؟ لہٰذا رب کے منادی کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اس کو عملی طور پر اپنائیں اور اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے جس کا مطلب شدید گرمی اور تپش ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، مطلب کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ جب ایک مسلمان سارا سال اسلامی مہینے کے مطابق 330 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے۔ جتنی شدید بھوک اور پیاس لگتی ہے اسی طرح آگ پیدا ہوتی ہے اور ایندھن کی آگ میں تمام چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک اور پیاس سے جو آگ بنتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آخری روزے میں اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ روزے دار کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس انسان نے ابھی ہی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے والے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہا تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہیں کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا اور ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی جاتی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، مطلب بغیر کسی وجہ کے بھی روزہ توڑ دیتے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری میں جلدی کی۔ ذرا سوچئے کہ جس انسان نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے کیا سزا رکھی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرض کو ادا کرنے کا ہے اور نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسے دھو دے گا جیسا اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔
رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان پر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، 12 یا 18 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل کیا گیا۔ رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا، بلکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے تھے، اس سے زیادہ کے بار کسی جگہ ذکر نہیں آیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 2400 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان المبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم کر دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے رکھنے کی تلقین کیا کریں۔ ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیں، تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزہ دار روزہ رکھ کر بھی برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے، اور وہ غیر عورت کو حرام نیت سے بھی نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزہ دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا۔ روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں کھائے گا، روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں کھائے گا، اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزے دار کبھی بھی بند کمر میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اور رمضان میں نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے جنت تیار کی ہے۔ دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا ہے، میں یہاں اس کا صلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔